بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ماہ مبارک ذوالحجہ کے مبارک ایام گزر رہے ہیں اور عید الاضحیٰ قربانی یہ بہت قریب ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک نشست یا ایک سیشن ہم ایسا منعقد کریں جس میں لوگوں کے جو سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں ان کو ہم منتخب کر کے اس کو جواب دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لائیو کالز بھی ہم لیں جس کے ذریعے سے کچھ سوالات آئیں اور ان سوالات کے بھی جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں. چونکہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، تو عبادت میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر اور صحیح طریقے پر اس کو انجام دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور یہ علم ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے. یہ ای میل ہمارے سامنے موجود ہے. سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے کسی عبداللہ صاحب کی جانب سے ہے، لدھیانہ سے. ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے بجائے اس کی قیمت کے بقدر پیسے صدقہ کرنے سے واجب قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں. بہت ہی اہم سوال ہے، اور آج کل بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات قربانی کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف صدقہ ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں دینا، یہ یقیناً عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قربانی یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اور ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں بن سکتی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں تقریباً 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں، تو بجائے یہ 15 منٹ نماز میں خرچ کرنے کے میں کسی مریض کی عیادت کر لوں، اس میں مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، اس لیے کہ نماز کی فرضیت اپنی جگہ ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی عیادت کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، بالکل اچھا کام. بالکل اسی طریقے سے قربانی کے بجائے صدقہ کر دینا، وہ لوگ بعض حضرات نادان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بجائے قربانی کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، ہسپتال بنا دی جائے، لوگوں کے لیے وہ کولر لگا دیے جائیں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، غریبی دور ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت اسلام کا کور ہے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان کا نام دیا ہے. هو سماکم المسلمین، سب مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو مکمل طور پر دل و جان سے تسلیم کر لے، اسی کو مسلمان کہا گیا. اور یہی قربانی ہے. اس لیے قربانی میں جب ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے میں اپنی پیاری سے پیاری چیز اور اپنی محبوب سے محبوب چیز کو میں قربان کروں، اور اگر ضرورت پڑے تو میں اپنے آپ کو بھی پیش کر دوں. یہ حقیقت میں قربانی کی روح ہے، اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی کہ جب ان کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اور ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا، تو اس وقت نہ وہ پیچھے ہٹے نہ ان کے بیٹے پیچھے ہٹے، بلکہ دونوں نے بغیر کسی قسم کے سوال کے اس حکم کو بجا لایا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ جب دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، فرمایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا کہ تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. تو یہ حقیقت میں اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو ایک عبادت بنا لیا. تو یہ حقیقت میں اللہ سے عہد ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو چیز رکاوٹ کے طور پر آ سکتی ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اور پورے طور پر سر تسلیم خم ہو جائیں گے. یہی قربانی کی حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے قربانی کا بدل صدقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قربانی کو اس کے قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کرنے کے طور پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میل کے اندر ایک جو سوال آیا ہے یہ سعدیہ کا ہے، بہار مدھوبنی سے. تو ان کا کہنا ہے، سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور کچھ لوگ قرض دار ہونے کے باوجود بھی قربانی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، تو اگر مال کا ایک نصاب اس شخص کے پاس موجود ہے جو عاقل بالغ ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی. اب نصاب، قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو حقیقت میں 87.48 یعنی 87.5 گرام تقریباً سونا
جو ہے وہ یہ قربانی کا نصاب ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 8,82,000 روپے بنتے ہیں۔ اب اس صورت میں اگر اتنی مالیت ہے کہ سونا چاندی، نقدی رقم، کرنسیز یا مال تجارت، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں تو ان تمام کو ملایا جائے گا، اور ان کی قیمت اگر 8,82,000 سے زائد ہو گئی تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ ضرورت سے زائد چیزیں سے کیا مراد ہے؟ تو ضرورت سے زائد چیزوں کے اندر وہ تمام چیزیں جو استعمال سے زائد ہیں۔ بعض فقہا رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ کپڑوں کے لحاظ سے 3 جوڑے انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے اس کی مالیت کو محسوب کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے تو موبائل فون جو ضرورت کا ہے ظاہر ہے کہ وہ معمولی ہوتا ہے، اور آج کل بعض موبائل فونز اور گیجٹس لاکھوں روپے کے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی مالیت بھی قربانی کے حساب سے محسوب ہوگی۔ اگر ایک گاڑی کافی ہے تو 2 یا 3 گاڑیاں ہیں تو ان کی مالیت محسوب ہوگی۔ اگر ایک گھر کافی ہے رہنے کے لیے تو 2 یا 3 گھر ہیں تو ان کی مالیت محسوب ہوگی۔ گھر میں کچے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، برتن ہیں، ایسے برتن ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، سیٹس ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو استعمال کی نہیں ہیں ان تمام کی مالیت کو محسوب کیا جائے گا، اور اگر نصاب کی جتنا ہوگا تو اس صورت میں قربانی اس پر واجب ہوگی۔ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے قربانی کا وجوب اور ایک ہے استحباب۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر قربانی واجب تو نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے اتنے زیادہ فضائل کو سامنے رکھ کر وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی قربانی کریں تاکہ یہ فضائل حاصل ہو جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ کر سکتے ہیں اور یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کی جانب سے کرتے ہیں جو نابالغ ہیں، حالانکہ قربانی کا وجوب بالغین پر ہے، تو ایسی صورت میں بھی اچھی بات ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ وہ اپنے نابالغ اولاد کی جانب سے کرتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ ایک مسکنسیپشن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بالغ سے مراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 سال بلوغ کی حد ہے، حالانکہ یہاں پر بلوغ سے مراد شرعی بالغ ہونا ہے۔ ہمارے یہاں پر شرعی طور پر لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان میں بالغ ہو جاتا ہے۔ 12 سے 15 سال کے درمیان میں اگر احتلام ہو گیا تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو چاند کی تاریخ کے حساب سے جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جائے، اور بچیوں کے اندر 9 سال سے 15 سال کے درمیان تک کا بلوغ کا زمانہ ہے۔ ایک بات جو جس میں لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستحب قربانی اور واجب قربانی کے درمیان میں ہمیشہ واجب کو مقدم کیا جانا چاہیے۔ تو بعض حضرات بچوں کی جانب سے مستحب قربانی کر رہے ہیں، مرحومین کی جانب سے ایصال ثواب کے لیے مستحب قربانی کر رہے ہیں، لیکن واجب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ واجب کو ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد گنجائش ہو تو مستحب قربانی کی جائے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرضے میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، بلکہ بعض مرتبہ تو قربانی جو نفلی قربانی ہے، اب مستحب قربانی اگر کسی کے پیسے سے کی جائے تو وہ یقیناً بعض صورتوں میں حرام تک پہنچ جاتا ہے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کیا جائے اور اس کے بجائے آپ نفل عبادت یا مستحب عبادت اس پیسے سے کریں، تو یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ضروری ہے، فرض ہے کہ پہلے لوگوں کے حقوق کو پہلے ادا کیا جائے اور پھر اس کے بعد نفل عبادت ادا کی جائے۔ یہ کال آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ Hello, وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام اللہ۔ I'm talking from Bombay. I had a question for you. What is your name? My name is Bushra. Okay, Bushra, where are you calling from? I am from Mumbai, Baikalla. Okay, Mumbai, Baikalla. Okay, what is your question? Can Qurbani be obligated on a person on whom zakat is not obligatory? Okay, very nice question. I will answer it. یہ جو سوال کیا گیا بہت اچھا سوال ہے۔ عام طور پر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیا ان پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے؟ اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں حولان حول شرط ہے، یعنی یہ کہ نصاب کا مالک بننے کے بعد 1 سال کے بعد سے زکوٰۃ واجب ہو۔ جیسا آج کی ڈیٹ میں اگر مثلا 6 ذوالحجہ ہے، 6 ذوالحجہ کو آپ نصاب کے مالک ہوئے تو اگلے سال 6 ذوالحجہ کو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں حولان حول، سال کا گزرنا۔ قربانی میں یہ چیز شرط نہیں ہے۔ قربانی میں اگر 10 ذوالحجہ کو بھی آپ کے پاس پیسے آ گئے
تو قربانی واجب ہو جائے گی، یا دوسرے دن 11 ذو الحجہ کو آپ کے پاس پیسے آ گئے نصاب کے بقدر، تب بھی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرق زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد اشیاء ان کو بھی نصاب میں جوڑا جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ کے اندر صرف مال نامی کو جوڑا جاتا ہے، مثلا سونا، چاندی، نقدی رقم، کرنسیز اور مال تجارت، بزنس اسٹاک، انوینٹری، یہی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں۔ البتہ قربانی کے نصاب میں اس کے علاوہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی بھی مالیت کو جوڑا جائے گا۔ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہ ہو، اس لیے کہ اس کے پاس مثلا 87.5 گرامز کے جتنا 8,82,000 کی جتنا سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت نہیں ہے، لیکن قربانی اس پر واجب ہو کہ سونا، چاندی، نقدی رقم کے علاوہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ایسی چیزیں ہیں، تو ایسے شخص پر قربانی تو واجب ہوگی لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ ممکن ہے اور اس کے اندر عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھ سے ایک سوال تھا، ہمیں پوچھنا تھا۔ کون بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنا نام بتائیے۔ امین بات کر رہے ہیں وکرولی سے۔ فرمائیے بھائی امین۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر گھر کے کوئی بڑے کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے جانور کی، تو کیا تمام گھر والوں کے لیے جانب سے کافی ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے جو عام طور پر ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہوئی ہے یا ہوتی رہتی ہے کہ گھر کا ایک سربراہ، ایک بڑا اگر ایک قربانی کر لے تو ایسی صورت میں تمام گھر کے افراد کی جانب سے یہ کافی ہوگا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، عبادات کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو عبادت وہ ہے جو عبادت بدنی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جس کا تعلق بدن سے ہے۔ عبادات کی دوسری قسم عبادات مالی ہے، جس کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ عبادات کی تیسری قسم وہ ہے جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر حج ہے، مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی۔ تو قربانی جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ تو جس طریقے سے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی مالی عبادت، اور زکوٰۃ کا تعلق نصاب کے ساتھ ہے، قربانی کا تعلق بھی نصاب کے ساتھ ہے۔ تو جس شخص کے پاس نصاب کا اماؤنٹ ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے، اگر کسی گھر میں 4 لوگ ہیں اور 4 لوگ کما رہے ہیں اور 4 صاحب نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی واجب ہوگی۔ خالی گھر کا سربراہ ایک ہے اور ایک ہی کما رہا ہے، باقی کوئی نہیں کما رہا ہے، تو ایک ہی پر قربانی واجب ہوگی۔ اور جتنے دوسرے ہیں وہ سب صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کی جانب سے قربانی ادا کرنا واجب نہیں ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ اگر ایک باپ ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں اور کاروبار باپ کا ہے، باقی سب بھائی بچے جو ہے وہ معاون ہیں، تو ایسی صورت میں باپ کی ملکیت شمار کی جائے گی، پوری مالیت باپ کی ہوگی اور اسی پر قربانی واجب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے اپنے پوری تنخواہ جو ہے وہ باپ کو ادا کر دیتے ہیں، باپ کو دے دیتے ہیں، اور پھر خرچہ باپ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی باپ کے ذمہ ہے، باپ صاحب نصاب ہوگا تو وہ ادا کر دے گا۔ لیکن اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، تو ایسی صورت میں سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور عورتوں کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، خصوصاً وہ خواتین جن کے پاس زیورات ہیں، تو زیورات وغیرہ کی بنیاد پر وہ نصاب کی مالک ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سارے عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ قربانی بھی نہیں کرتی۔ تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی ایک مالی فریضہ ہے اور مال کے حساب سے شخصی طور پر واجب ہوتا ہے، پورے گھرانے کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ ایک کال آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، جی فرمائیے۔ ایک سوال ہے قربانی کے ریلیٹڈ کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، اور اگر وقت پر قربانی نہ کی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، تو یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ممبئی ناگپڑا سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا نام آپ کا؟ عامر بھائی۔ عامر بھائی جو ہے وہ ناگپاڑا سے بات کر رہے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے قربانی کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے اور وقت پر قربانی نہ کی کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ تو ان کا جو سوال ہے وہ قربانی کے وقت کے بارے میں، قربانی کا وقت کب سے کب تک، تو سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کی شروعات جو ہے وہ 10 ذو الحجہ سے ہے۔ اب 10 ذو الحجہ اور 11 اور 12، 10، 11، 12 یہ قربانی کے دن ہیں، اور قربانی کی شروعات جو ہے وہ مقام اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی دیہات کا علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے، جہاں پر جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، تو ایسے علاقے میں 10 تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے
صبح صادق کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جن علاقوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، شہر کے علاقے ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو ایسے علاقوں میں عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں میں اگر فجر کی نماز کے بعد یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی جائے، جانور کو ذبح کر دیا جائے، تو یہ ناجائز ہوگا، یعنی یہ کہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ 12 تاریخ کے غروب سے پہلے تک وقت ہے۔ 10، 11 اور 12 دن میں اور رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ البتہ رات میں بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اور رات میں اندھیرا اور روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں روشنی کا انتظام اچھے سے ہو سکتا ہے تو بلا کراہت قربانی جائز ہوگی۔ آگے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ قربانی کی کوئی قضا نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز وقت گزر گیا، نماز نہ پڑھ سکے تو اب اس کی قضا ہے۔ قربانی کی کوئی قضا نہیں، اس لیے کہ شریعت کے اندر جانور کا ذبح کرنا یہ عبادت کے طور پر سال کے صرف 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے جانور کو ذبح نہیں کر پایا، کسی کے اوپر قربانی واجب تھی لیکن ان 3 ایام میں ایام نحر کے اندر قربانی نہ کر سکا، تو ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کے بقدر اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے۔ تو جتنے کا ایک جانور آتا ہے، ایک درمیانہ جانور، اتنے کا پیسہ، اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے۔ ای میل میں ایک سوال یہ ہے جو انس پٹیل سوال کر رہے ہیں گجرات سے، کیا خود قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا آن لائن یا کسی اور کے ذریعے سے قربانی درست ہے؟ تو اس سلسلے میں بہتر تو یہی ہے کہ آدمی خود اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو کم سے کم اتنا ہو کہ اس کو مشاہدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہی کہا اور یہی حکم دیا کہ آپ اپنی قربانی کا مشاہدہ کریں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذریعے سے قربانی کی عبادت اور قربانی کا فریضہ انجام دیا جائے، کسی کو وکیل بنا دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے عبادت کروائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کی جائے۔ آپ ریسرچ کریں کہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ کتنے معتبر ہیں۔ جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو تو آپ قربانی نہ کریں۔ جن کے ساتھ اطمینان ہو، جو معتبر ذرائع ہوں، تحقیق و تفتیش کے بعد ان حضرات کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرائیں، اس لیے کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے اور آج کل زمانے میں دیانتداری کا زمانہ نہیں رہا، اس لیے اس طرح سے دینی معاملات میں خصوصاً ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے کاموں کے لیے تحقیق و تفتیش کے ساتھ کام لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تحقیق کے ساتھ وہ دوسروں کو ہم اپنی قربانی ادا کرنے کے لیے وکیل بنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستر، میرا نام شہاب ہے، میں گونڈی سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ کیا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ بہت سی کلپ دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اس میں بھینس کے بارے میں سوال ہے، تو اس سلسلے میں پہلے ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جائز ہو اس کے جواز کے لیے قرآن کریم میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، لیکن نمازوں کی رکعات کی تعداد کا اور طریقے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی 2.5% ہو یا یہ نصاب 87.5 گرام سونا، یہ نصاب کی جو تعیین ہے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے جو طریقے ہیں یہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ لہذا ہر چیز جو ضروری ہو یا جائز ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم میں موجود ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کے اندر حقیقت میں جو سورسز ہیں وہ 4 ہیں: قرآن کریم، سنت نبویہ، اجماع اور قیاس۔ کہ ان چاروں میں سے جس میں بھی جو سورسز ہیں، جن سورسز میں سے جو مسئلہ یا حکم موجود ہو تو اس کے ذریعے سے وہ شریعت میں چیز ثابت ہوگی۔ بھینس کے سلسلے میں قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے انعام، تو انعام کے اندر یہ تمام شامل ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ اسی طریقے سے بقر کا لفظ آتا ہے، تو بقر کے لفظ میں بھی یہ جنس ہے اور اس جنس کے اندر بھینس اس کے اندر داخل ہے۔ تو فقہا نے اس سلسلے میں صراحت بھی کی ہے اور آج کے زمانے میں امت کا اس پر اجماع بھی ہے۔ یہ بھینس کی قربانی
یہ بالکل گائے اور بیل کے ہی حکم میں ہے اور وہ بھی 7 حصوں کی طرف سے ادا ہوگی۔ ایمن کا سوال ہے ای میل میں کرلا سے، ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور وزن سے خریدنا کیسا ہے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں سمجھ لینا چاہیے کہ بیع و شراء کے اندر کسی بھی چیز کی خرید و فروخت میں اصول یہ ہے کہ آپس میں جو قیمت طے ہو کسی بھی چیز کی وہ واضح ہو اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، نہ اختلاف یا کوئی اس کا خدشہ یا خطرہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جانور بکرا ہو یا مرغی ہو، اس کی خرید و فروخت میں اگر وزن کے ذریعے سے قیمت کو طے کی جائے تو یہ کانٹریکٹ بالکل درست ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی قباحت کی کوئی وجہ نہیں اور اس ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہوگی۔ ایک کال آ رہا ہے۔ جی ہم شاہد بول رہے ہیں لکھنؤ سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر، بہت اچھا سوال ہے، ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، جانور کو ذبح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اس میں قبلے کی طرف جانور ہو اور بائیں جانب اس کو پچھاڑا جائے، جس کی وجہ سے اس کے پیر اور گردن یہ قبلے کی طرف ہوگی، اور ذابح یعنی ذبح کرنے والا وہ بھی قبلے کی طرف ہو اور اسی سمت میں اسی طریقے سے اس کو ذبح کرے۔ بہتر یہ ہے اور آداب میں سے یہ ہے کہ چھری تیز ہو، نہایت ہی تیز ہو، تاکہ کم سے کم تکلیف ہو جانور کو۔ البتہ آداب میں سے یہ بھی ہے کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ پھر مستون یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے 4 رگوں کو کاٹا جائے، ذبح کیا جائے، جس میں 4 رگوں کا کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، جس میں ایک تو سب سے اوپر جو ونڈ پائپ ہوتا ہے، سانس کی نلی ہے، اس کے نیچے فوڈ پائپ ہے جو کھانے پینے کی جو نلی ہے، اور ان دونوں کے اطراف میں خون کی آرٹریز ہیں۔ تو یہ 4 ہے ذبح کے اندر۔ حقیقت میں یہ چاروں کا آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ چاروں کٹ جائیں یا کم سے کم 4 میں سے 3 کٹے۔ حنفیہ کے یہاں پر کم سے کم 4 میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر 3 بھی نہ کٹے تو یہ جانور صحیح طور پر ذبح نہیں ہوگا اور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اگر صحیح طور پر نہیں جانتا تو بعض مرتبہ جو قصائی ہے یا جو معاون ہے وہ بھی چھری لے کر ذبح کرتے ہیں، یا ذبح کرنے کے بعد یا تو اس کے اندر چھری پھیراتے ہیں جانور پر، یا ذابح کے ساتھ یعنی ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری کو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ قصائی یا معاون بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اگر 2 شخصوں نے ایک چھری کو پکڑا ہے تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ اگر ایک نے کہا دوسرے نے نہ کہا تو اس صورت میں بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اور اس میں ذبح کرنے سے پہلے کی ایک دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ای میل کا سوال ہے حافظ عرفان صاحب بھیونڈی سے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض علاقے میں قربانی کا فریضہ ادا کرنے والے نہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں نہ برادران وطن کا، اس تعلق سے شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے کہ شریعت کے اندر ضروری ہے کہ ہم تمام ڈائمنشن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پہلو پر نظر ہو اور دوسرے پہلو ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قربانی کی اتنا عظیم فریضہ کہ اس کے ادا کرنے میں اگر ہم صفائی کا خیال نہ کریں تو صفائی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان ہے، تو دوسری طرف ہمارے ایمان اور دین میں کمی ہو جائے گی اور خلل واقع ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ تو اس کی بنا پر ہماری قربانی کے ثواب میں بھی کمی واقع ہو سکتی، اس لیے کہ کسی کو ایذا اور نقصان پہنچانا یہ یقینی طور پر شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ غور کریں کہ قربانی کے احکام میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں جانوروں کو ایذا نہ پہنچانے کا خیال رکھا گیا، جانور کے سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، یہاں تک کہ جانور کے سامنے خون والی چھری نہ لی جائے۔ تو یہ تمام جبکہ جانور کی کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے اس سے روکا گیا، تو آپ غور کریں کہ انسان تو اشرف المخلوقات، اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو یقیناً ہمارے دین کے اندر ہمارے ایمان میں خلا ہو۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس کا پورا اہتمام کریں اور اس کو قربانی کی عبادت کا ایک اہم جز اور حصہ سمجھیں۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑے
تو اس کے لیے ہم پیسہ خرچ بھی کریں. صفائی ضروری نہیں ہے کہ ہم خود کریں، ہمیں کروانا ہے. جو حکومت یا اس شعبے کے جو ذمہ داران ہیں تو ان سے بات کر کے ایسے لوگوں کو جو کلینرز ہیں ان کو پیسے دے کر ان کے ساتھ صفائی کروائی جائے. صفائی کے 2 جز ہیں. ایک تو جز یہ ہے کہ خون اور غلاظت اور اس طرح کی جو اعضاء بچ جاتے ہیں، کھال وغیرہ، اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈسپوز کیا جائے. اور دوسرا ایک بہت اہم جو حصہ ہے صفائی کا، جو عام طور پر بے توجہی اور بے رخی اختیار کی جاتی ہے، وہ بدبو ہے. ایک ہفتے بعد تک بھی بہت سارے علاقوں سے عید کے بعد گزرنا ہوتا ہے تو بدبو رہتی ہے. حالانکہ آج کے زمانے میں اتنے سارے آسانی سے جو کیمیکلز ہے، فینائل ہے اور اس طرح کی جو کلیننگ ایجنٹس ہے، ان کے استعمال کے ذریعے سے بہت جلد ان بدبوؤں کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہم اس کا اہتمام کریں اپنے علاقوں میں، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جہاں پر مخلوط آبادیاں ہیں یا صرف ہماری بھی آبادی ہو، تو ایسی صورت میں سوسائٹی کے جو کامن ایریاز ہیں اس کے اندر یا جہاں قربانی ہو رہی ہے اس کے اندر صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدبو کے ختم کرنے کی بھی اس کی ترتیب بنائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایسی جگہوں پر قربانی ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن کو تکلیف نہ پہنچے. قربانی کے علاقے کو پورے طور پر کارڈن کر لیا جائے. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں نوجوانوں سے درخواست ہے کہ سوشل میڈیا اور ویڈیو وغیرہ کے ذریعے سے اس کے اوپر قربانی وغیرہ کو نشر نہ کیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کی اور برادران وطن کی دل آزاری ہوتی ہے، جس سے شریعت میں ہمیں روکا گیا ہے. صرف یہی نہیں کہ ان کی دل آزاری ہوگی، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے اور ہمارے لیے عبادات کے اندر کمی، ثواب کی کمی کا بھی باعث ہے. آج کا یہ سیشن ہم یہاں پر ختم کر رہے ہیں، اور جن حضرات کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ یہ ہمارے اوپر دیے گئے ای میل آئی ڈی کے اوپر سوال بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو یہ جواب دیں گے، یا کومنٹ باکس میں بھی سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.